السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے 9ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت شعیب یہ ایک بستی مدین کی طرف بھیجے گئے تھے۔ اس قوم کے اندر کفر اور شرک کے علاوہ ایک بیماری موجود تھی، اور وہ بیماری اقتصادی بیماری تھی، اکنامک بیماری، کہ یہ پیسہ پورا لیتے تھے، تول کم دیتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا۔ بہت تھوڑے لوگ ان کی باتوں پر متوجہ ہوئے اور انہوں نے ایمان قبول کیا۔ تو جو بڑے لوگ تھے انہوں نے کہا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ بڑے لوگوں نے یہ کہا کہ اے شعیب، ہم تجھ کو اور تیرے ساتھ جو ایمان لانے والے ہیں، والذین آمنوا معک، اپنی بستی سے ہم تمہیں نکال پھینکیں گے، ورنہ تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ۔ تمہیں اس بستی سے نکلنا ہے یا ہمارے مذہب میں پھر سے واپس آنا ہے؟ اس بستی میں رہ کر کے تم کسی دوسری ملت کے اوپر قائم نہیں رہ سکتے۔ جواب دیا گیا، قال اولو کننا کارہین، کہ ہم تمہارے مذہب میں لوٹ آئیں اگرچہ ہم اس کو ناپسند کرتے ہو، تو پھر ضمیر کی آزادی کہاں رہے گی؟ ضمیر کی آزادی کہاں رہے گی؟ یہ تو اکراہ ہے، کارہین، زور زبردستی ہے۔ اور دین کے معاملے میں جبر کہاں تک جائز ہو سکتا ہے؟ وہ بتایا گیا، قال اولو کننا کارہین۔ ایک مفسر لکھتا ہے کہ لغت العاجز عن المقارعات بالحجہ، یہ کہنا کہ یا تو تم ہمارے مذہب میں لوٹ آؤ یا پھر یہاں سے نکل جاؤ، یہ جانتے ہیں کس کی زبان ہوتی ہے؟ لغت العاجز عن مقارعات بالحجہ، یہ بے بس اور لاچار آدمی کی زبان ہوتی ہے جو دلیل کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے۔ آج بھئی، آدمی جب دلیل کے میدان میں ہار جاتا ہے تو آستینیں چڑھانے لگتا ہے یا پھر گالیاں بکنے لگتا ہے، وہابی ہے، لہابی ہے، گمراہ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ ماڈرن دور میں گالیاں سائن آف ایٹوگیشن، بولے تمام دلائل کے خاتمے کا اعلان۔ آدمی جب دلیل نہ دے کر کے گالیوں پر اتر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس تمام دلائل ختم ہو چکے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہماری بستی میں رہنا ہے تو ہماری ملت پر تمہیں قائم رہنا ہے، اچھا، ورنہ ہم تمہیں اس بستی سے نکال پھینکیں گے۔ کہتے ہیں کہ لغت العاجز
عن المقارات بالحجہ، یہ ایک عاجز اور بے بس کی زبان ہوتی ہے جو دلیل کا مقابلہ کرنے سے قاصر ہوتا ہے، دلیل کا سامنا نہیں کر سکتا تو گالیوں پہ اتر آتا ہے اور زور زبردستی پہ اتر آتا ہے، آستینیں چڑھانے لگتا ہے، جبر کرنے لگتا ہے۔ اچھا، ان کا جو جواب ہے، کہتے ہیں وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُودَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا، ہمارے لیے کیسے ممکن ہے کہ ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئیں، اس لیے کہ ہمیں تمہاری ملت میں لوٹنا سخت ناپسندیدہ اور ناگوار ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین عادتیں اور 3 اوصاف ایسے ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی انسان کے اندر آ جائیں تو وجد بہن حلاوت الایمان، تو ان 3 چیزوں کی وجہ سے اسے ایمان کی شیرینی اور ایمان کی مٹھاس مل جائے گی، اگر 3 چیزیں اس کے اندر آ جائیں۔ کیا؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جائے، سب سے زیادہ محبت آدمی اللہ اور اس کے رسول سے کرے، یہ پہلی چیز ہے، تو یہ ایمان کی مٹھاس کو پا لے گا۔ گویا کہ ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہے، بڑا میٹھا ہوتا ہے، اور یہ ایمان کا ذائقہ آدمی کو کب ملے گا، مٹھاس کب ملے گی؟ پہلی چیز تو یہ ہے اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے زیادہ محبوب ہو جائے، ایک۔ دوسرے، لا یحبہ الا للہ، کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، حقیقی محبت اللہ اور اس کے رسول سے، اور اگر وہ کسی سے محبت بھی کرتا ہے تو یہ محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ 2 چیزیں۔